السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ اکیلا رہنا اس کے لیے سزا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اجتماع ڈھونڈتا ہے، گروپ ڈھونڈتا ہے جس کے ساتھ وہ زندگی بسر کر سکے، چاہے وہ خاندان کی صورت میں ہو، وہ مسجد کی صورت میں ہو، وہ ماشاءاللہ حج جیسے منظر کی صورت میں ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں، جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے اور جیسے ہی اس کو معلوم ہوا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس دن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ میں اکیلا نہ رہوں، میرے ساتھ ایک پورے کا پورا اجتماع ہو جو مل کے اللہ کی عبادت کرے، چاہے اس کے لیے 950 سال لگ جائے۔ اور جس دن سے ابلیس کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ میں مردود ہو چکا ہوں، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ بھی اجتماع کی ہی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی اپنے گروپ کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ کلّا وہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جب نبی کوشش کرتے ہیں گروپ بنانے کی تو اس کو حزب اللہ کہتے ہیں، اور جب شیطان کوشش کرتا ہے گروپ بنانے کی تو اس کو حزب الشیطان کہتے ہیں۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہوتے ہیں وہ حزب اللہ کے وصف کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ، ابھی بھی مغرب میں آپ نے کیا ہے، تم پہ فرض ہے کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو حزب اللہ ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے راستے سے بچا جو حزب الشیطان ہے۔ تو اب قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حزب اللہ گروپ کو بھی بیان کیا ہے اور حزب الشیطان گروپ کو بھی بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اپنی آس پاس والی دکانوں کو دیکھو، اپنے آس پاس والے دوستوں کو دیکھو، اپنے آس پاس والے کولیگس کو دیکھو، اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھو، وہ حزب اللہ کے قریب ہے یا حزب الشیطان کے قریب ہے؟ کیونکہ اللہ قسمیں اٹھا کے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ غریب بھی ہے، وہ کامیاب ہے، اور اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ حزب الشیطان اگر فرعون بھی ہے تو وہ ناکام ہے۔ تو اب تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ تم نے حزب اللہ کے قریب جانا ہے یا حزب الشیطان کے قریب جانا ہے۔ تو اسی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے منعم اور ملعون اس عنوان سے ہم ایک استوار دروس کا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم ان حزب اللہ والے لوگوں کے وصف بیان کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، تاکہ ہم اپنے کے ساتھ موازنہ کر سکیں، اپنی ذات کو دیکھ سکیں کہ میرے اندر آیا یہ وصف موجود ہیں، میرے ارد گرد کے ماحول میں موجود ہیں یا آیا نہیں۔ تو ہم نے آدم علیہ السلام کو بڑا تفصیل سے دیکھا، تو آج آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے دشمن اور ہمارے بھی دشمن، وہ ولن، وہ کون ہے بھائی؟ وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ تو اب کچھ شیطان کے اوصاف دیکھیں گے کہ اپنے ارد گرد دیکھو، کیا ایسے اوصاف والا آپ کا دوست تو نہیں ہے؟ کیا ایسے اوصاف والا آپ کا ماحول تو نہیں ہے؟ کہ ایسے اوصاف والا اگر کچھ ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی گمراہ کرے گا میرے بھائی جیسے اس نے اب تک ساری انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیں اس ابلیس کے اندر، جو اس قصے کے اندر بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہم صرف اس زاویے سے دیکھتے ہیں ابلیس کو کہ وہ مردود ہوا، لعنتی ہوا، کس کی وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہ تو بڑی واضح بات ہے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن جس سبب سے اس نے ایسا نہیں کیا وہ کیا تھا میرے بھائی؟ ایک اس کا مظہر اس کے اندر ہے اور ایک اس کا مظہر اس کے باہر ہے، یعنی ایک اس کا اظہار اس کے اندر ہوا اور ایک اس کا اظہار اس سے باہر ہوا۔ جو اندر ہوا وہ تکبر پیدا ہوا، اور اس کا اظہار باہر اللہ کے ساتھ نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے ساتھ ہوا ہے کہ اس نے انسان کو حقیر جانا ہے، اس نے انسان کو نیچا دیکھا ہے، چاہے وہ عبادت کی بنیاد پہ دیکھا ہے یا پراڈو کی بنیاد پہ دیکھا ہے۔ انسان کو نیچا دیکھنا کیوں؟ جب آپ کسی بیٹے کو میرے بھائی گالی دیتے ہیں، وہ لاشعوری طور پہ آپ کس کو گالی دے رہے ہیں بھائی؟ اس کے باپ کو۔ جب آپ مخلوق کو حقیر جانتے ہیں تو بنانے والا کون ہے؟ اس کو اللہ بنانے والا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں تمام مخلوقات کیا ہے میرے بھائی؟ ان کی جان، مال اور عزت کی کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ آپ اس کو حقیر نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان کا میرے بھائی بنیادی وصف جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے دنیا کے اندر، وہ انسان کو کیا ہے میرے بھائی؟ حقیر دیکھنا ہے۔ اور پھر وہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام۔ اب آپ پیسے کی بنیاد پہ، داڑھی کی بنیاد پہ، ٹخنا ننگا ہونے کی بنیاد پہ، دیندار ہونے کی بنیاد پہ، یا آئی فون ہونے کی بنیاد پہ، یا گاڑی ہونے کی بنیاد پہ کسی کو نیچا دیکھتے ہیں میرے بھائی، اللہ کو اس بات سے سخت نفرت ہے۔ اس نے ابلیس کو ایک موقع نہیں دیا۔ آپ دیکھیں کیسی بات ہے بھائی، ایک موقع تو دے سکتا تھا نا، ایک موقع نہیں دیا، اور کیا قیامت تک تو لانتی ہے، کیونکہ تو نے میرے بندے کو کیا کیا میرے بھائی؟ حقیر جانا ہے۔
اور دوسری بات دیکھیں، بڑا علماء نے نقطہ نکالا ہے، اللہ نے یہ کہا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر، اس نے کیا کیا میرے بھائی؟ تکبر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اس نے جہالت کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کر دیا، نہیں نہیں میرے بھائی، تکبر ہوتا ہے وہ بندہ حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالواسطہ ہمیں کیا بتلا رہے ہیں کہ اگر جاہل آدمی ہو تو وہ واپس پلٹ سکتا ہے، جیسے علم ملے گا او ہو بھائی جان معذرت مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن گردن کا سریا میرے بھائی یہ قبر میں ٹوٹتا ہے، جا کر یہ عذاب کے ساتھ یہ ٹوٹتا ہے، یہ والا بندہ واپس نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ میں کس بات کو جھٹلا رہا ہوں، وہ حق جان کے۔ تو اب پورا پنڈ کہہ رہا ہے حاجی صاحب کوئی گل نہیں، تہاڈے کول غلطی ہو گئی، معافی مانگ لو۔ اب یہ آسان کام ہے؟ اب وہ پتہ ہے اس کو کہ پنچایت بھی بیٹھی ہے، بندے بھی آئے نے، میرے منہ گال نکلی ہے، اس تو بعد کسون مکی ہوئی ہے، جدوں تک گال نہیں نکلی کسون مکا نہیں ہویا، حالانکہ میں حق پہ تھا، حالانکہ میں صحیح تھا، لیکن اس گالی کے بعد لڑائی ہو گئی ہے، تو میں اس گالی کی معافی مانگتا ہوں، میری معذرت ہے۔ تو نہیں مانگتا وہ تکبر ہے بھائی، اور کچھ نہیں ہے۔ حق بات کو جاننے کے بعد جھٹلا دینا، اس کو انکاری کرنا اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا، یہ شیطانی وصف ہے۔ آدم علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے وہ ربنا ظلمنا کہہ دیتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر، میرے سے غلطی ہو گئی، فوراً کہہ دیتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیں میرے بھائی، جو بڑا کمال نقطہ ہے کہ ابلیس وہ ہمیشہ سبز باغ دکھاتا ہے۔ ابلیس والے لوگ، حزب الشیطان جو ہے، ہمیشہ کیا دکھاتے ہیں میرے بھائی؟ سبز باغ دکھاتے ہیں، اور قسمیں قرآنیں اٹھاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ کوئی ہو سکتا، ہم سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا خیر خواہ میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں آدم اور حوا کو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور دوسری بات وہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے کیوں کہا ہے تمہیں پھل نہیں کھانا؟ بھئی کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ نے کیا مقصد ہے پیچھے؟ اللہ نے کہہ دیا تو نہیں کھانا، لیکن وہ انسان کی کمزوری کو جانتا ہے، اور انسان کی دو کمزوریاں ہیں، اس نے انہی کو پکڑا ہے۔ کہتا ہے إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تو تم فرشتے بن سکتے ہو یا تم ہمیشہ رہ سکتے ہو۔ یہ انسان کی دو خواہش ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، کوئی گناہ نہ ہو مجھے، اور وہ کون ہے؟ فرشتہ۔ اور دوسری اس کی کیا خواہش ہے؟ صدیوں سے دوائیاں ایجاد کر رہا ہے، آب حیات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ یہ دو خواہشیں پکڑی اس نے، اور اس کی بنیاد پہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے تمہیں کہہ رہا ہوں، آج سے پہلے میں نے تمہیں دھوکہ دیا، کبھی کو فراڈ کیا ہے؟ یہی قسمیں اٹھا کے میرے بھائی لڑکی کا پردہ اتروا کے اس کو گلی میں لے کر آتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تمہاری خیر خواہ ہیں، تمہارا باپ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ مولوی تمہاری خیر خواہ نہیں ہے، ہم تمہاری خیر خواہ ہیں، انہوں نے تمہیں گھر کے اندر قید کیا ہوا ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں آزاد ہے یہ زندگی، جاؤ جہاں جانا چاہتی ہو، جاؤ جس کے ساتھ جانا چاہتی ہو، آزادی تو تمہیں ہم دے رہے ہیں، یہ تمہیں آزادی دیں گے جو گھر کے اندر بند کر کے بیٹھے ہیں۔ قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم، سبز باغ دکھاتے ہیں، اور آپ کو کچھ ماڈلز بھی دکھاتے ہیں، تصویروں کے اندر کچھ ماڈلز دکھاتے ہیں، دیکھو یہ زیرو پہ تھی آج یہ ہیرو ہے، دیکھو اس کو کوئی جانتا نہیں تھا آج اس کے ملین فالوورز ہیں۔ یہی کام کس کا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ابلیس کا ہوتا ہے، کیونکہ ان ساری باتوں میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی علم کی بنیاد نہیں ہوتی، صرف اور صرف کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ سبز باغ ہوتے ہیں۔ صرف انسان کی کمزوریوں کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ وہ ابھارتے ہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اللہ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، اور ابلیس یہ جانتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، وہ پھسل جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ کون پھسلتا ہے میرے بھائی سبز باغ دیکھ کر؟ نوجوان، کیونکہ یاد رکھیں آدم علیہ السلام اس وقت نوجوانی میں ہیں، تو نوجوان سب سے زیادہ میرے بھائی کس چیز سے پھسلتا ہے؟ اپنے نفس کے پیچھے جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علمی طور پہ میچورٹی نہیں ہوتی ہے۔ ابلیس کا یہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہتھیار ہوتا ہے، کوئی دلیل بات نہیں، کوئی اس کے پیچھے علم نہیں ہوتا، صرف کیا ہوتا ہے تو اینج کریں گے تو اینج ہو جائے گا، اینج ہو جائے گا تو اینج ہو جائے گا۔ اس کی بنیاد پہ لوگ انویسٹمنٹ کر کے میرے پاس سارے پیسہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں۔ یہ کس کا وصف ہے میرے بھائی؟ ابلیس کا۔ تیسری بات دیکھیں، ایک بڑا کمال نقطہ کہ ابلیس نے دو ہتھیار رکھے جس کی وجہ سے وہ آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ ایک اس نے خود کہا ہے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اللہ کو وعدے کر رہا ہے تو دیکھے گا یہ، اللہ اکبر، کیا اس کے اندر میرے بھائی شیطانیت ہے؟ اللہ کو چیلنج کر کے تو دیکھے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، جیسے میں نہ شکرا ہوا ہوں نا یہ سارے ہوں گے۔ نہ شکرا کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ وہ چیز نہیں دیکھ پاتا جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، وہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو اللہ نے اس کو، بولو نا بھائی، نہیں دی ہوئی ہے۔ اس ملک میں روٹی مل رہی ہے لیکن امریکہ جیسی روٹی نہیں ہے، اس ملک کے اندر گاڑی مل رہی ہے لیکن امریکہ اپنی گاڑی بناتا ہے ویسا نہیں ہے۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟
یہ شیطان کہتا ہے میں بھی اس وجہ سے پھسل گیا تھا بھائی خود، کیونکہ اللہ نے کتنا کچھ مجھے عطا کیا ہوا ہے، لیکن میں نے صرف ایک چیز دیکھی کہ سینٹر سٹیج پہ کس کو بٹھا دیا؟ آدم کو، مجھے نہیں بٹھایا، بس یہ دیکھا اس نے، باقی جو کچھ اللہ نے اس کے ساتھ کیا اس نے وہ دیکھا۔ اچھا کمال دیکھیں، اس کے بعد بھی اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تجھے زندہ بھی رکھا ہے، کمال ہے، قیامت تک زندہ رکھا ہے، تجھے کھلائے گا پلائے گا، تجھے زندہ رکھے گا، لیکن وہ یہ دیکھتا، اس لیے کہتا ہے میں ایسا بگڑا ہوں تو یہ بھی بگڑے گا، یہ دیکھے گا۔ میرے بھائی شیطان کا یہ کام ہوتا ہے بس، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، ایسے کر دینا، یعنی کہ جب کوئی دکھ آتا ہے نا میرے بھائی تو وہ آپ کے اس پوری جگہ پہ وہ آگے دائیں بائیں سے وہ یہ مطلب ہوتا ہے، ایسے کر دیتا ہے۔ تو اب جب ایسے ہو جائے، آپ کو پتہ ہے میرے پیچھے کیا ہے؟ بولے بھائی آپ کو پتہ ہے میرے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے؟ صرف کیا نظر آتا ہے؟ وہ میرے منڈے نے مینوں گال کٹ چھٹی ہے، او میرے منڈے نے میرے منہ تے دروازہ مار چھڑیا، او میرے منڈے نے یار سوٹا لا چھڑیا، لیکن منڈا تاڈا حالے بھی 5 وقت کا نمازی ہے، ابھی بھی وہ توحید والا ہے، ابھی بھی وہ بدعتی نہیں ہے، ابھی بھی وہ خیر کے اوپر ہے، لیکن آپ صبح و شام اب کیا سوچی جا رہے ہیں؟ انہیں سوٹا لا چھڑیا۔ اس کی وجہ سے میرے بھائی اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بند ہو جاتی ہیں، اور انسان لاشعوری طور پہ کیا کرتا ہے؟ اے ملیا سانو ساری زندگی دی کمائیاں کر کے سارے دن کھوا کے اے لبیا۔ تو میں آپ کو واللہ سچی مثال دے رہا ہوں، ایک خاتون ہمارے پاس آئی اپنی ساس کا مسئلہ لے کر، تو اس نے کو آدھا گھنٹہ لگایا اس کا مسئلہ بیان کرنے میں۔ میں نے کہا چلے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، آپ کوئی اور مسئلہ بتائیں، اور کیا ہے؟ تھوڑی دیر سوچتے کہتے ہیں ہاں اور تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ کہتی تقریباً 14-15 سال تک ہو گئے ہیں۔ میں نے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں، گھر نہیں، بچے نہیں۔ میں نے کہا آپ آسمان سے اتری ہیں؟ کہتی سوری۔ میں نے کہا آسمان سے اتری ہیں آپ؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ سے بہتر ہیں آپ؟ کہتی نہیں۔ تو اللہ آپ کو آزما نہیں سکتا؟ کہتی آزما سکتا ہے۔ تو میں نے کہا یار ساری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، صرف ایک سانس آپ کی آزمائش ہے بس، ایسے کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ایک جگہ پہ اللہ نے آپ کو آزمایا ہوا بس، تو باقی 99 جگہ تو ہر دفعہ ہر وقت ذہن اس کے اوپر کیوں اڑایا ہوا ہے؟ یہی تو شیطان تھا۔ تو شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا تو دیکھے گا اللہ یہ انجی کرن کے جو میں کیتا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ وہ دیکھے گا جو اس کے پاس نہیں ہے، یہ وہ نہیں دیکھے گا جو اس کے پاس ہے۔ صبح گاہک آیا تو ایک شام کو گاہک آیا ہے، یہ دوپہر کو دیکھے گا، دوپہر نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی بات پہ؟ صبح بھی آیا ہے شام نو بھی آیا ہے، صبح اللہ بھی 10,000 دا سی، شام نو 10,000 دا سی، دوپہر نہیں آیا، مکھیاں مارتا رہا۔ اس پہ وہ بندہ ڈٹ جائے گا، یہ شیطان ہے کہ اس کا فوکس ادھر ہو جائے۔ دوسرا اس کا کام کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی قسم میں نے قرآن میں جو میرا ایک ذرہ بھر مطالعہ ہے یہ انداز نہیں دیکھا جو اللہ نے یہاں اپنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ابن آدم، قسم سے انداز دیکھیں، اے ابن آدم اس شیطان سے بچ کے رہنا، فتنے محنت میں ڈال دے۔ کیوں؟ یہ ہے ینزع عنہما لباسہما، اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تھے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھو اللہ کا۔ اور پھر آگے بھی کہتا ہے لیریہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں دکھائی تھی ایک دوسرے کو۔ یہ قرآن ہے بھائی، سورہ الاعراف ہے۔ یعنی شیطان ننگا کرتا ہے آدمی کو، برہنہ کرتا ہے، بے حیا بناتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ کپڑے اترتے ہیں اس کے اتنا زیادہ شیطان ہو گیا چس آتی ہے، ہاں یہ اشرف مخلوقات جس کو سجدہ کروایا تھا یہ ہے، وہ اس کو چس آتی ہے اس چیز سے، جیسے ہم کہتے تمہیں بھرے بازار میں کہتے ہیں نا بھائی، ویسے ہی ابلیس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ سورہ الاعراف میں یہ بات کہ اس سے بچو، یہ تمہیں صرف ایک چیز بدتمیز بنانا چاہتا ہے۔ اور بدتمیزی کی پہلی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ بندہ گاڑا کاٹتا ہے۔ بولا میں بدتمیزی کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو تقریباً دعوے سے کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ، گالیاں دینے والا بندہ حیا والا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنی گندی وہ گالی دے رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے اس گالی کا ترجمہ کر دینا، وہ ڈوب کے مر جائے گا، خدا کی قسم ڈوب کے۔ یعنی ماں کے ساتھ وہ لفظ جو استعمال کر رہا ہے، ماں بہن کی 2 گالیں مشہور ہیں ہمارے معاشرے میں، واللہ کبھی دھیان سے سوچیں اس گالی کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کرو صرف، وہ ڈوب کے مر جائے گا۔ لیکن وہ مذاق کر رہا ہے اس کی بنیاد پہ، سوچیں۔ یعنی میں جم جاتا ہوں یار، اس جم میں 80% لگے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، اونچی اونچی گالیاں دیتے ہیں، اونچی اور ہنس رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہے ساڑی یاری ہے، ہماری دوستی یاری پکی ہو گئی ہے۔ تو بے حیائی کی شروعات میرے بھائی، جو ننگ پن ہے نا وہ زبان پہ لے کے آتا ہے، جو زبان پہ لے آتا ہے انہیں چاکا کھول جاتا ہے۔ ہوں جب موقع لب دینا وہ پھر پیچھے نہیں رہتا، جو اس سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے چوک میں 4 گھنٹے کھڑے ہونا ہو، چاہے اس لڑکی کے پیچھے وطر پڑھانے کے طریقے سے پیچھے جانا ہو۔ آ رہی سمجھ میرے بھائی؟ میں تو وطر سکھانے کے لیے اس کے پیچھے گیا ہوں۔ شیطان میرے بھائی آپ کے گناہ کو خوبصورت بھی بناتا ہے، یہ بھی شیطان ہے۔ گناہ کو کیا کرتا ہے؟ سونا کر دیتا ہے۔
اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اندر سے کیا ہے؟ ٹھڑک ہے، اندر سے کیا ہے؟ گناہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اوپر کیا ہے؟ جواد بھائی میں نے اسے کہا پردہ کیا کرو، تو اب وہ بڑا چادر لینے لگ گئی ہے، اب ماشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھنے لگ گئی ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ اس کے ملاقات کرنی ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیطان بڑی میرے بھائی خبیث ہے، وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خون بن کے دوڑتا ہے، خون۔ چوتھی بات دیکھیں میرے بھائی شیطان کی بڑی کمال نکتہ ہے، شیطان نے بھی غلطی کی، گناہ کیا، آدم نے بھی، بولو بھائی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی فرق ہے میرے بھائی، آدم نے مانا، ابلیس نے مانا نہیں۔ لیکن یہ نکتہ ہے، بڑا کمال نکتہ ہے میرے بھائی، ابلیس اللہ کو مانتا ہے، بولو میں، ابلیس اللہ کو مانتا ہے، کتنا مانتا ہے؟ قرآن ہے انی اخاف اللہ، ابلیس کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ کی قسم اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ پتہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس بدر کے میدان میں کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا تھا آج ہم جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن جب اس نے دیکھا آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، یہ جملہ بولا اس نے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہوئی اللہ کو مان کے بھی بندہ لانتی ہو سکتا ہے، اللہ کو مانتا ہے وہ، لیکن لانتی مردود قیامت تک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ عقیدہ کرپٹ ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک، بولے بھائی۔ لیکن دوسری بات، دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ کالا فبما اغویتنی، تو نے گمراہ کیا مجھے۔ اللہ کو کیا کہتا بھائی؟ جس کی وجہ سے اس کی پھرکی پھری ہے نا میرے بھائی، وہ کیا ہے؟ اللہ تیرے سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلطی ہو گئی ہے، تو نے لکھا تھا نا تقدیر میں، تجھے نہیں پتا تھا آدم نے جب سجدہ نہیں کرنا تو میرے ساتھ کیوں ہونا ہے؟ تجھے پتا تھا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا میرے بھائی، اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنا اور سارا مدعا، بولو نا یار، دوجے تے سٹنا، ہمارے معاشرے میں ہے، بولو نا یار، ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یار اللہ کو نہیں چھوڑا اس نے، ایک جگہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے تو گمراہ کیا، تو نے کیا۔ اچھا لاجیکل میرے بھائی، لاجیکل سوچے نا، عقل سے، یہ صرف عقل کے پیچھے نہیں جانا، یہ قرآن دل پہ نازل ہوا ہے، عقل سے سوچیں تو تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ کس نے لکھا بھائی؟ لکھا تو تھا۔ لیکن ہمارا مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہم خیر کی نسبت اللہ کی جانب کرتے ہیں اور شر کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں، میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ میرا گناہ ہے، اللہ ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے کہا۔ اب اکثر لوگ میرے بھائی، اس نے تو اقرار کر دیا نا، کہہ دیا اللہ کو، ادھر ہمارے اندر کیا ہے؟ اللہ کے بارے بدگمان نہیں ہم، یار نہ میں سگریٹ پینا، نہ میں شراباں پینا، نہ میں کڑیاں پیچھے جانا، نہ میرا عقیدہ خراب ہے، میں بدعتی بھی نہیں ہوں، میری تیری طلاق ہو گئی، تو اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے سارا مدعا اللہ پہ ڈالا ہے، کیا فائدہ تیری باتیں کرنے کا؟ یہی چیز شیطان اب بھی انسان کے من میں ڈالتا ہے، تو کب سے نمازیں پڑھ رہا ہے، کی ہویا ہے؟ جویں تے تو تیرا پیو سی، جویں تیرا خاندان گونج دے ہی ہیں، کوئی رتی برابر فرق آیا تیری کس میں؟ دنیاوی زندگی میں۔ آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ شیطان اللہ کے بارے بدگمان ہو گیا تو وہ بندے کو بھی کیا کرتا ہے؟ بدگمان کرتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف، ایک بزرگ گئے بازار میں، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، دوسری طرف سے نکل آیا، کسی نے جیب کاٹ لی۔ سنیے گا ذرا، انا عند ظن عبدی بھی، جیسے اللہ کے بارے میں گمان کرو گے اللہ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چلا ماشاءاللہ ہمارے مرشد، ہمارے شیخ، ان کی جیب کٹ گئی ہے، آؤ سارے ہم دعائیں کرتے ہیں اس چور کے لیے جس نے ہمارے مرشد کی حد ہو گئی، یار ساڈا مرشد ہی لوٹ لے انہوں نے۔ وہ سارے لوگ کٹھے ہوئے، مرشد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اللہ اکبر، کیا سوچ ہے یار، کہتے اے اللہ اگر وہ چور جس نے چوری کی ہے نا، یہ عادتاً چوری کرتا ہے، یہ والی چوری اس کی آخری بنا دے، جو اس نے میری کی ہے نا، یہ والی چوری اس کی آخری چوری بنا دے۔ اور یا اللہ اگر وہ سفید پوش آدمی تھا، مجبور تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا لیکن کسی نے مدد نہیں کی، تو فقر تو انسان سے کفر کروا دیتا ہے۔ اس نے سوچا ہوں لوٹنا ہی ہے، اس نے میرا لوٹ لیا، تو یا اللہ پیسہ میرا ہے نا، میں مقدمہ ہی نہیں کرتا تیرے دربار میں، میں معاف کرتا تو بھی کر دے، میں معاف کرتا ہوں یا اللہ۔ بولو بھائی، چور کے بارے میں ہمارے اسلاف کیسا سوچ رہے ہیں، اور جس کے ساتھ ہم پیر سے پیر ملائے کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا، ہم اس کے بارے میں کیسا سوچ رہے ہیں؟ تو جو اللہ کے بارے بدگمان ہوتا ہے نا، وہ مخلوق کے بارے بدگمان ہوتا ہے۔ جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مخلوق کے سامنے نظر آنا بھائی، باقی تو سب کچھ آخرت میں ہے، تو وہ مخلوق کے بارے میں بھی حسن ظن رکھتا ہے۔ دو باتیں میرے بھائی، پھر بات ختم کرتے ہیں کہ اب اس اللہ پہ یقین رکھنے کے باوجود، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی پھر دعائیں بھی کیسے ہوتی ہیں۔
عجیب بات ہے، غلطی بھی دونوں نے کی ہیں، دعائیں بھی دونوں نے مانگی ہیں۔ یعنی ابلیس نے بھی چوڑ ماری ہے میرے بھائی، اور آدم علیہ السلام سے بھی میرے بھائی کیا ہوئی ہے، خطا غلطی ہوئی، لیکن دعائیں بھی دونوں نے مانگی ہیں۔ لیکن میرے بھائی جب عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے، صرف اللہ مانگا ہے، صرف آخرت مانگی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج ہمارے مسلمان کو، اگر یہ کوئی آ کے کہے ایک دعا ہے مانگو اللہ پوری کر دے گا، ایک، کیا مانگو گے آپ؟ جب آدم کو یہ موقع ملا تو وہ کیا مانگا، ربنا ظلمنا، اللہ میں نے ظلم کیا، تو نے معاف نہ کیا، سب ختم ہے۔ لیکن ابلیس نے کیا مانگا، دنیا مانگی۔ اس نے کیا مانگا، مجھے اس دنیا کے اندر قیامت تک زندہ رکھ۔ تو اب دنیا بھی ہم نے اللہ سے ہی مانگنی ہے، لیکن آپ صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، یہ ابلیسی وصف ہے، یہ مومن کا وصف نہیں ہے۔ سب سے بہترین دعا علماء کا کہتے ہیں کون سی، ربنا آتنا فی الدنیا، پڑھیں بھائی، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑا نکتہ ہے اس میں، آخرت 66% ہے اور دنیا 33% ہے، یعنی 3 حصے ہیں دعا کے، 2 حصے آخرت کے ہیں اور 1 حصہ دنیا کا، سبحان اللہ۔ تو علماء کہتے ہیں دعائیں بھی ایسے مانگا کرو، 1 حصہ دنیا کا، 2 حصے آخرت کے، 2 حصے اللہ کے، یعنی مانگو تو اللہ مانگو جس کے پاس چابی ہیں، تم سونا صرف مانگ رہے ہو تو چابی مانگو نا بھائی جس کے پاس سارا کچھ ہے۔ دوسری بات دیکھیں، جیسے ہی دعا پوری ہوئی ہے ابلیس کی، ابلیس اللہ کو بھول جاتا ہے، آدم کی دعا پوری ہوئی اور اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ دعائیں میرے بھائی دونوں نے مانگی ہیں، لیکن ابلیس کی دعا قبول ہوئی ہے، آدم کی بھی قبول ہوئی ہے، لیکن آدم کی دعا قبول کے بعد وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، پارسا بنے ہیں۔ لیکن ابلیس اللہ کو پھر کیا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں، جب پیپر آتے ہیں، جب ایگزام آتے ہیں، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارے ماشاء اللہ، لیکن اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ کو سکھ میں یاد رکھتا ہے اللہ اس کو دکھ میں یاد رکھتا ہے۔ تیسری بات دیکھیں، ابلیس کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ کہتا ہے وہ بندے تو اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہے، تیری نہیں مانوں گا۔ سوچیں، یعنی میں نے ابلیس کی مان لیا تو تیری نہیں دعا قبول کروں گا۔ اور چوتھی بات دیکھیں میرے بھائی، اللہ کہتا ہے حرام کا جسمانی اثر ہوتا ہے، حرام اگر کھائیں نا میرے بھائی اس کا جسم پہ اثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام کے لیے وہ پھل کھانا کیا ہے میرے بھائی، جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، کھاتے گئے ہیں کپڑے اتر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم کے ذریعے یہ اصول قائم کر رہے ہیں میرے بھائی، حرام صرف روحانی اثر نہیں کرتا، جسمانی بھی کرتا ہے، باہر کی دنیا میں بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا حرام کی اولاد وہ کبھی فرما بردار نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملے کیوں بولتے ہیں؟ حرام کھایا ہوا اگر پلا ہے بچہ تو میرے بھائی وہ بچے کو نہیں معلوم حلال کونا کیا ہوتا ہے۔ آخری بات دیکھیں میرے بھائی، وہ کیا ہے کہ ابلیس نے، یعنی جب اللہ نے کہا نا یہ آدم ہے، وہ پتلا تھا نا میرے بھائی، اتنا بڑا پتلا ہے، تو اللہ نے کہا یہ جو پڑا ہے نا بھائی اس کو میں نے کہا خلیفہ بنانا ہے۔ تو ابلیس کے من میں بھی سوال پیدا ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ اور فرشتوں کے من میں بھی سوال پیدا ہوا، ایسے ہی ہے بھائی، لیکن فرشتوں نے کر لیا، فرشتوں کے من میں جو سوال آیا انہوں نے اللہ کو بتا دیا، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، اللہ جی آپ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آئی، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے، ساری باتیں تو ہم کر رہے ہیں آپ کی، اوکے۔ لیکن ابلیس کے من میں میرے کچھ پک رہا ہے، لیکن اس نے اللہ کو بتایا، بولو نا بھائی، اللہ کو بتایا۔ اس لیے ابلیس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ بندہ کلا کرنا ہے۔ جب بھی میرے بھائی بندے کو یہ لگنے لگے مجھے کوئی سمجھتا، بولو نا یار، یہ آج ہر دوسرے منڈے میں لگتا ہے، ہر دوسرے بندے کو لگتا ہے کہ منو کو سمجھنے والا ہے ہی نہیں دنیا میں، چاہے اس کو غرور کی وجہ سے لگے کہ میں اتنی بڑی توپ ہوں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا، چاہے اس کو مایوسی کی وجہ سے لگے، دونوں کام میں بیڑا غرق کیا ہوتا ہے، یہ کلا ہو جاتا ہے اور شیطان کے ساتھ کلا ہو جاتا ہے۔ ابلیس اس کو سوچیں بھرتا ہے، اس کے اندر گند بھرتا ہے۔ تو میرے بھائی شیطان نے اللہ سے شیئرنگ نہیں کی تھی، فرشتوں نے کر دی تھی۔ تو آپ کس کے رستے پہ ہیں؟ فرشتوں کے؟ آپ واش روم میں چھپ کے رونے والے بندے تو نہیں ہیں، یہ بندے میرے بھائی آدم والے نہیں ہوتے۔ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے نا تو وہ اہل علم کے پاس جا کے شیئرنگ کرتے ہیں، وہ مخلص لوگوں کے ساتھ شیئرنگ، تبھی تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مجھے نہیں، ہمیں، میرے آڑد والے انہوں نے سیدھا راستہ دکھا۔ شیئرنگ کریں میرے بھائی، اندر نہ رکھیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے میرے بھائی ایک عالم کی بیٹی کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور وہ کہتے تھے ہماری بیٹی ساڑھے ہتھوں نکل گئی، 4 سال ہو گئے میرے بھائی اور وہ بیٹی اور باپ بات نہیں کرتے۔ واللہ العظیم میرے بھائی اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ باپ کو مکالمہ کرنا نہیں آتا، واللہ، اور وہ مانے ہیں۔ جب ان کو بات مسئلہ بیان کی انہوں نے کہا ہاں میں نے کبھی مکالمہ نہیں کیا بیٹی کے ساتھ، اسی صرف کیا ہے اے کرنا ہے تو اے نہیں کرنا۔ لیکن مینوں یاد سمجھ نہیں آیا کہ ساڈے منڈے جوان ہو گئے، ساری بچیاں جوان ہو گئے، نواں ماحول آ گیا،
تو میں نے کہا ابو جی آپ اس کے والد ہیں، اللہ پاک کی قسم آپ کی بیٹی آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن شیطان نے آپ کو یقین دلا دیا نا ایک کڑی ساڑی نہیں دلا دیا نا، واللہ وہ ایموشنل ہو گئی، جذباتی ہو گئی. اور میں نے کہا وہ بیٹی بھی یہی مانتی ہے کہ میرا باپ اس دنیا میں سب سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے. اس کو تکلیف پتہ کیا ہے، میں سمجھا نہیں پا رہی اپنی بات اپنے ابے کو، اور ابا اپنی بات مجھے نہیں سمجھا پا رہا. یہ کیا زندگی ہے؟ وہ ٹاپر ہے، لڑکی ٹاپر ہے. یہ شیطان کرتا ہے میرے بھائی، بندے کو کلا کرتا ہے، اور کلا خود ہی بندہ سوچی جا رہا ہے. اور یقین یعنی اتنے یقین سے اس کے والد کہہ رہے تھے کڑی اینج ہے. میں نے کہا کڑی نے کیا ہے؟ کہنے ظاہری بات ہے یہی مطلب ہوگا نا. میں کہا نہیں ایسے تو نہ کریں یار، یہی مطلب ہوگا، لکھ کے دیں، اگر غلط وہ پھانسی دے دیں گے آپ کو. اگو ہسن لاگے نہیں اینج تو نہیں ہوتا. تو میں کہا بھائی یقین نہیں ہے تو بس شک ہے، شک کو چھوڑیں تو مکالمہ کریں لڑکی کے ساتھ، کیا واقعی تو ایسے سوچتی ہے؟ یقین جانے اس کے والد جو ہوتے ہیں کافر وغیرہ کہنے لگے لڑکی کو کہ کافر ہے. انا للہ. یہ شیطان کا وصف ہے میرے بھائی، وہ کلا کرتا ہے. بندے کیا کرتا ہے، اگر اسے کانڈ ہو جائے سب سے بڑا وہ کام کیا کرے گا، کسی کو پتہ، بولو بھائی کسی کو پتہ نہیں چلے، خاص طور پہ باپ کو پتہ چلے. باپ کی ایسی دوستی ہونی چاہیے اپنے بچے سے، ماں کی دوستی ہونی چاہیے اپنی بیٹی سے، کیونکہ ہم انسان ہیں. ہم اس کا حل نکال لیں گے بھائی، کیونکہ آدم علیہ السلام کے نقش قدم چلنے والا غلطی مان لیتا ہے. ابلیس کیا کرتا ہے، وہ تو ڈٹ جاتا ہے، وہ مانتا، اس لیے وہ وہی طریقہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈوبا ہے نا. ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں لے کے ڈوبیں گے. آخری بات میرے بھائی وہ کیا ہے، شیطان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور کچھ نہیں ہے، شک. بولے میں شیطان کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ بولے بھائی شک. تو شک شیطان ہے، یقین اللہ ہے، ایک ہی اصول. بولے بھائی کیا ہے، شک کیا ہے اور یقین کیا ہے؟ جب اللہ من میں آتا ہے نا میرے بھائی تو وہ یقین کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ اللہ الحق ہے، وہ حق کے ساتھ آتا ہے. جب شک پیدا ہو گیا نا میرے بھائی تو آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ شیطان. کیونکہ شیطان سیدھا سیدھا آپ کو آ کے کہے آؤ میرے بھائی جہنم چلیں، آؤ. ایسا کو ہو سکتا ہے؟ پاگل ہے انسان. آؤ تمہیں میں زنا کرواؤں، آؤ تمہیں میں سوٹا لگواؤں، ایسے کو پاگل ہے. پہلے وہ شک پیدا کر دیتا ہے کہ جو تو نے عقیدے رکھے ہوئے ہیں نا وہ صحیح بھی ہیں کہ نہیں. اس کے بارے میں جب شک پیدا ہوتا ہے تو عزم میں بھی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر بندے کو یقین نہیں آتا، پتہ نہیں یار ایویں مولویاں نے گلاں بنائیاں نے، ایک سوٹے لاڑنا کی ہوتا ہے، وہ پھر لا لیتا ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ وہ بلی نہیں نکل رہی ہے تو پہلے ایک دانہ رکھتا ہے، پھر دوسرا دانہ تو بلی باہر ہو جاتی ہے. تو شک شیطان ہے، یقین اللہ. حافظ صاحب منو لگتا ہے یہ ملک ویچ چھڑے ہیں انہوں نے، یہ ساڈے بندے نہیں لگتے ہوتے جڑے بیٹھے ہیں. ایسے ہی ہے نا میرے بھائی. او میرے بھائی تاریخ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ مار دیے. جنہوں نے کن کو مار دیا میرے بھائی؟ کلمہ پڑھنے والوں کو صحابہ کو ختم کر دیا. آپ کو لگتا ہے یہ دور برا ہے، سوچو وہ دور کیا ہوگا. صحابہ مار دیے بھائی، مسلمان کلمہ پڑھنے والوں نے. سوچیں ذرا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوا. وہ اپنے مسلمان لوگوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، شک پیدا نہیں کرنا. میں کہتا ہوتا ہوں جدو لگتا ہی منو لگتا ہے کچھ پٹھا ہونے لگا ہے، جدو لگتا ہی دلیل تے ہے کوئی نے تو سیدھا لوا لا. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ بھائی جدو دلیل تے ہے کوئی نہیں، تو وزیر اعظم کو ملیا تے ہے کوئی نہیں، اوپر کیا چل رہا ہے تمہیں یہ نہیں پتا، تیرے منڈے کا کتنی چلتا پیا ہے تو اتنے دی خبریں لے رہے ہیں. تو کہہ منو لگتا ہے حافظ صاحب ساڈا ملک ترقی کرنے والا ہے. یار یہ کیوں نہیں کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ مطلب دلیل تو دونوں کی نہیں ہے، لیکن اسلام بڑا کمال ہے. اسلام کہتا ہے بد شگونی نہیں لے سکتے، اچھا شگون لے سکتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی اچھا جتنا مرضی سوچو، برا نہیں سوچنا. اللہ اکبر، کتنا پیارا مذہب ہے. یعنی آپ سوچیں ماشاءاللہ شفاقت صاحب آ گئے ہیں، آپ کچھ اچھا ہوگا یہ سوچ سکتے ہیں. لیکن یہ سوچنا کہ نعوذ باللہ یہ حضرت منحوس ہیں، ہوں آپ صاحب ہارشہ سمجھو چڑی پھر گئی جے، اے نہیں سوچنا. کیسی کیا کمال مذہب ہے یار، کیا کمال اسلام ہے. ہر چیز میں خیر سوچتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں خیر سوچتے ہیں، کیونکہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ مریا شک کی وجہ، تو اس کو شک پیدا ہو گیا، اس لیے اس نے ہر بندے میں کیا پیدا کرتا ہے؟ شک پیدا کرتا ہے. اچھا شیطان نمبر بنانے کے اندر بڑا شیر ہے، اس کو نمبر بنانے کا بڑا شوق ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اس کو یہ لگا کہ یہ آدم بن گیا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے میرے بھائی کہ اب یہ کیا ہے؟ بادشاہ، اب یہ لیڈر ہے، اس کو یہ چیز پسند ہے. بولے بھائی کیوں؟ لائٹ روشنی فوکس میرے پہ ہونا چاہیے، اس پہ کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا میرے پہ کیوں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ نے اس سے پوچھا ہے کہ تو بہتر کیوں ہے؟ بولو میں کیا پوچھا؟ کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں. وہ خود ہی کہنے لگ گیا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا. نمبر بنا رہا ہے. میرے بھائی ہماری سیاست بیڑا غرق ہو گئی.
ہمارے مذہبی ہلکے بیڑا غرق ہو گئے کیونکہ وہ 5-7 مسٹنڈے ہوتے ہیں، وہ نمبر بناتے ہیں. اپنے لیڈر کی نظروں میں کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچتے ہیں اور نمبر بناتے ہیں. آدم جو ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہ اپنے نیکیوں کو ایسے چھپاتا ہے جیسے مجرم اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. آدم تو یہ ہوتا ہے. لیکن جو ابلیسی وصف ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے ذرہ بھی ہٹایا نا یہاں سے، وہ پتہ چلے باس کو، وہ لیڈر کو پتہ چلے، تاکہ میرے کیا ہو، نمبر بنے اور توجہ ساری کیا ہو، مجھے ملے. اٹینشن سیکر کہتے ہیں اس کو میرے بھائی، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے. یہ کس کا وصف ہے؟ ابلیس ہے. یعنی جس چیز سے وہ خود بیڑا غرق ہوا ہے نا اس کا، اس لیے اس کو پتا ہے میں بیڑا غرق ہو گیا. جو آسمانوں کے پورے نظام کو دیکھا ہوا تھا، اس کا نہیں ہوگا جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا. سمجھ گئے میرے بھائی؟ تو یہ اپنے دوست کو دیکھو ان اوصاف کی بنیاد پہ، اپنے لوگوں کو دیکھو ان اوصاف کی بنیاد پہ، اور سورہ الفاتحہ پہ عمل کریں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آدم کے راستے پہ چلنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ابلیس کے راستے پہ نہیں چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمیں حزب اللہ کے اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حزب الشیطان کی نحوست سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس کو اپنا واضح دشمن تصور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اوصاف سے، اس کے ہتھیاروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.